مشرکین عرب کو کے اندر مشہور نہیں ہے. اور جب یہ سوال کیا جائے گا تو لا محالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے خیال میں خالی کاذب اور متنبی ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، وہ جواب نہ دے پائیں گے اور اس طرح سے ان کی کلئی کھل جائے گی اور جو نبوت کا دھوم مچایا ہے نعوذ باللہ اس کا چیا باجا ہو جائے گا. اللہ نے اسی وششت پر ان کے سامنے پورا واقعہ یوں بیان کر دیا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک کا کوئی موقع نکالنا چاہے تب بھی نہیں، اور اس واقعے کو اس انداز سے الٹ دیا قریش کے اوپر اور پوچھنے والوں کے اوپر کہ ہاں یہی کچھ ہوگا، اور ایک طرف اشارہ کر دیا بشارت کا کہ پھر وہ ایک دن حال ہونے والا ہے کہ ہمارے نبی حضرت یوسف کی طرح سے تم لوگوں پر غالب آئیں گے اور تم میں جو لوگ بچ گئے ہوں گے وہ معافی مانگنے کے لیے سب باندھے کھڑے ہوں گے، لرزاں و ترساں ہوں گے، اور یہ ہو جائے گا کہ اس طرح سے بڑے دل کے ساتھ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے یہی بات کروائے گا اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو اسی طرح سے معاف کر دیں. باقی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا راستہ روکیں گے، ان کا راستہ ہم کھلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہر جگہ پر ان کے خلاف دشمنی کریں گے تو یہ بات دب جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی انتہا تک نہ پہنچ پائیں گے. فرمایا یہی کام تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا اور ہم نے اس کے بعد وہاں جانے کے بعد یہی جو کام کیا ہے یوسف عزیز کی بیوی نے راستہ ان کا روکا ہے، پھر وہاں کے سرداروں نے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے. ساری باتیں تو ان کو پیچھے ہٹانے کی تھی لیکن ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ ہم ہر آزمائش کے بعد ہم نے اپنے نبی کو آگے بڑھایا ہے، درجے بلند کیے ہیں. وہی حال ان کا ہوگا کہ تم سمجھتے ہو کہ شکست دے دو گے، تم شکست دے پاؤ گے، بلکہ تم شکست خوردہ ہونے کے بعد ان کے سامنے آ کر معافی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ. تو اس طرح سے پروردگار عالم نے ان بات کو رکھ دیا اور اس کے بعد یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ بھی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ سب ایمان لے آئیں گے اور آپ کے دل میں یہ تنگی ہو کہ دیکھو پوری بات بیان کر دی، صاف واضح ہو گیا کہ اللہ مجھے وہی سے نوازتا ہے، لیکن پھر یہ لوگ رخ موڑ کر واپس چلے گئے، کسی کو یہ توفیق نہ ملی کہ صاحب میں مانتا ہوں آپ نبی ہیں. بالکل آپ نے ایسی بات بیان کر دی کہ ہمیں معلوم نہیں تھی، اور ہاں ایسی بات وہی بیان کر سکتا ہے جس کا براہ راست مالک کی علم سے واسطہ. اگر کوئی نہیں مانتا تو شکستہ نہ ہو جی، یہ تو قاعدہ ہے، یہ طے کر کے آئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ہمیشہ انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر ان کے سامنے سب کچھ لا کے ڈال دیں یہ نہیں مانیں گے، سمجھتے پوچھتے ہیں، یہ جانتے ہیں ان کی خدائی کو بہرحال ہر وقت قطع لاحق ہے. اس بات کا اقرار کر لیں گے تو جو ان کو آزادی ہے اپنے عمل کی وہ باقی نہ رہے. اور یہ فرمایا کہ یہ ساری خبریں ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ وہ خبریں ہیں کہ جو بنو اسرائیل کی کتابیں بھی نہیں بتاتی، انہوں نے اس کے اندر کتنی ملاوٹ کر لی ہے، سب چھپی ہوئی باتیں اور ہم نے وہی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی. آپ اس وقت میں موجود تھے کہ جب ان کے بھائی حضرت یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، نہ کسی موقع پر گواہ تھے، جاننے والے حاضر و ناظر تھے. یہ سب ہماری وحی کی کرامات ہے اور ہماری وحی کی کرم فرمائی ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے بات میں نے بیان کر دی، نہیں مانتے ہو نہ مانو، تمہارا اپنا برا ہوگا، مجھے کیا ہے، میں تم سے کوئی آج کا طالب تو نہیں ہوں کہ تم نہیں مانو گے تو آج نہیں دو گے اور میں نقصان ہو جائے گا. یہ تو میں اللہ کی طرف سے مانوں ہوں اس بات کے اوپر کہ میں بات پہنچا دوں، مانو یا بات تمہاری بات ہے. اور تم دیکھ رہے ہو دن رات تمہارے پیچھے میں اپنے ایک کر رہا ہوں اور تمہاری گالیاں تمہاری دشمنیاں برداشت کر رہا ہوں، ایک پیسہ مانگتا نہیں ہوں تو اس خیرخواہی کا یہ ثبوت نہیں ہے. لیکن تم ایسے عقل والے ہو کہ تم کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو، اپنے خیرخواہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہو اور بدخواہ کرتا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد واقعہ پورا اور پھر پروردگار نے جو بات کی آیات ہیں ان کو مخاطب کیا، سب تم نے سن لیا، اب ذرا وہی دعوت پھر سنتے جاؤ، اب بھی موقع ہے، مانو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد پھر میری جہنم کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی نہ پھلے گی. اب یہاں سے آخری رخ شروع ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور بہتیں بے حساب کتنی ہیں، من
آیۃ فی السماوات والارض، آسمانوں کے اندر اور زمین کی تخلیق اور زمین کے انداز میں، تو یہ دنیا کے لحاظ سے بڑے ہوشیار مانے جاتے ہیں. یمدون علیہا، یہ گزرتے ہیں اس کے اوپر. ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد اس صبح شام کو آسمان کی اس بناوٹ اور انداز کو، چاند اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو، تاروں کی جو رہنمائی ہے اس کو، بادلوں کے بیچ میں چھلے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان، اور زمین کے ان راستوں کو، یہ گرستہ داری ہے، یہ دریا روا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ کیرا ہے، یہ ایکزار ہے، اور یہ نظام جو زمین آسمان میں ہے اس کے اندر کمی رکھنا بڑھتا ہوا معلوم نہیں ہوتا. ایک یکسانی کے ساتھ سارا نظام یہ دنیا کا چل رہا ہے. فرمایا ہے آیت، اس کے لیے کسی قرآن اور کسی پیغمبر کی آمد کی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کچھ سمجھ میں نہ آئے. فرمایا توحید کے لیے تو یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر. لیکن یہ ہم نے یہ جانوروں کی طرح سے حق سے کام نہیں لیتے، بس یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ آسمان پر تارے نکلتے ہیں، پانی برستا ہے بادلوں سے، زمین پر ہم چلتے ہیں، زمین پر فساد، کہیں اپنی محفلیں جماتے ہیں، کہیں ڈوبتے کرتے ہیں، کہیں قتلات کرتے ہیں، کہیں آگوں کے قبر کو تار کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی تجوریاں بھرتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ خون بہاتے ہیں، سمجھتے ہیں زمین اس کام کے لیے ہے. دریا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پانی بہاؤ ہے، اس کے اوپر کشتیاں بھی چلتی ہے، مچھلیاں بھی حاصل کرتے ہیں. بس یہ چیزوں کو چیزیں سمجھتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ آخر یہ ہے کیا، آپ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہماری ذمہ داری ہے، کہاں جانا ہے، اختیارات ہمارے پاس، سوچ سمجھ ہمارے پاس، ہدایت کے لیے پیغمبر آ رہے ہیں، کتابیں اتاری جا رہی ہیں، آخر یہ ہے کیوں. آخر ان کی دکھائی دے، یہ گزرے گی ہر جگہ. ایک نشانی مانگتے ہیں، ایک نشانی دکھائیے اپنی نبوت کی ہو اور ہم مان جائیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ اکیلا ہے. فرمایا ایک نشانی ہے. زمین و آسمان میں نشانیوں کی ایک ریل پیل ہے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اب ان سے کوئی نصیحت حاصل کرنا، نتیجہ نکالنا چاہتے نہیں ہیں. گزرتے ہیں وہ منہا موردون، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان آسمان ہے، لیکن غور نہیں کرتے کس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر ستون کے، کون اس کے اندر تاروں کو جوڑ دیتا ہے، کون چاند سے اس کی روشنی بخشتا ہے. کبھی سوچتے نہیں ہیں. اگر یہ سوچے تو پھر توحید کی بات، آخرت کی بات دشوار نہیں رہتی. لیکن یہ اندھوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، اس کا جانور جانتا ہے کہ یہ درخت ہے اور اس درخت سے بڑا پھل ملے گا، اس کے پتوں سے پیٹ بھرے گا، کوئی اس کا حال ہے، یہ پانی کا درا ہے، اس سے پانی پیوں گا اور پیاس بچ جائے گی. لیکن یہ کبھی جانور نہیں سوچتا کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس نے اس پانی کو میرے لیے مہیا فرمایا ہے. اور یہ ان کا حال ہے، یہ جانور ہے اور پکے جانور. اور بات ایسے ہیں لیکن کثر ان کی چاہے نہ مانے وما یؤمن اکثر، اگر مجبور ہو جائے کہ ہاں آسمان ان سے پوچھیے کس نے بنایا ہے، زمین کس نے پیدا کی ہے، تو چاہے اس بات تک پہنچ بھی جائے. بعض ان کے دماغ کے مختلف گوشوں کھنگالوں تو ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں زمین اور آسمان کا بنانے والا تو مالک ہے، اللہ ہے. لیکن جہاں ان سے یہ کہو کہ جو بنایا ہے تو وہی اختیار والا ہے، سارے اس کے بندے ہیں، سارے اس کے مخلوق ہیں، وہ معبود سارے عبد ہیں، تو معبود کے برابر اب نہیں ہو سکتا، خالق کے برابر مخلوق نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو اکیلا مالک بھی مانو، کارساز بھی، مشکل کشا بھی، دستگیر اور داتا بھی مانو. تو میں بس یہی ہے، بس یہی چلوائی. یہ بات تو مان لیں گے، بہت مانتے ہیں کہ ہاں ہے تو الہ، آسمان والا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ کہو کہ اکیلا وہی ہے، فرمایا نہیں، یہ بات ان کے دل کو پسند نہیں ہے. شرک کیے بغیر ان کا ان کو مزہ نہیں آتا اور ان کا دل نہیں پھرتا ہے. اسی جگہ پر ابن کثیر نے اب تمام شرک والی روایت لا کر وہ سارا جو دھاگا باندھنا، تعویذ لٹکانا، کڑا پہننا، یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر لے آیا ہے کسی ایک آیت کے ذیل میں کہ دیکھو کتنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، زکات وہ دیتے ہیں، حج وہ کرتے ہیں، روزے سے وہ رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تعویذ گندا بھی ہے، یہ کڑی بابا کے کڑی پہن رہے ہیں، یہ پھکا ہوا دھاگا بھی ہے. یہ ثبوت کے طور پر کہ جو بہت ایماندار سمجھے جاتے ہیں ان کے اندر بھی. اور اس کے
جو متاخرین 600-700 برس پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اندر بھی تعویذ گندے کو اور اس کویس کو شرک سمجھا جا رہا ہے. اسی لیے اس آیت کے تحت میں وہ ابن کثیر لایا ہے. باقی وہی اپنی جگہ جگہ پر شرک مارتا ہے اور بات. فرمایا یہ انسان کی کچھ فطرت ایسی ہے جب تک کہ وہ اندیکھے الہ کا معاملہ ہو اس کے اوپر مشکل سے کوئی آتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے اس کا لگاؤ صرف سے ایسی محبوب چیز ہے انسانیت کہ وہ بہت ہی مشکل سے اکثریت ان کی ہے. وہ مانتا ہے کہ الہ ہے لیکن اس کے ساتھ شریک جھوٹ ٹھہرائے گی تب جا کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. فرمایا گیا کہ مدت ہو گئی ہے 8-10 سال 11 سال گزر چکے ہیں کہ ہماری طرف سے نبی اسی ایک بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. کتاب موجود کتنے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے لیکن جو اکثریت ہے ان کی دنیا والوں کی دولت والوں کی طاقت اقتدار والوں کی کیونکہ خدائی کے جو مالک ہیں اس کے سنگھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ چاہے سمجھ بھی جائے تب بھی اقدام نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے. فرمایا کہ اور سمجھتے ہیں کچھ ہمارا نبی گزرا. فرمایا کیسے نادان ہو جو آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے جس کی کاریگری اور حکمت و اقتدار اور علم کا جو عالم ہے بے حساب بے انتہا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے تو آخر کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اپنے جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ اب امین ہوں کیا اپنے کو امن میں سمجھتے ہیں انتاقیہ ہوں کہ ان کے اوپر نہیں آ سکتے؟ وہ اس خیال میں ہے کہ نہیں آ سکتا ہے ان کے اوپر. مالک فرماتا ہے کہ اپنے کو ہم سمجھتے ہیں انتاقیہ ہوں کہ آ جائے غاشیۃ من العذاب کہ ایک ایسا عذاب جو ان کو ڈھانپ لینے والا ہو. عذاب کا وہ حصہ جو ان کو ہر طرف سے ڈھانپ لے. کیا وہ اپنے کو ہم میں سمجھتے ہیں کہ ہماری جان کے اوپر ہماری جسم جان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ عذاب سے ہمارا کیا؟ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عاجز کر لیا ہے یا وہ اس بات سے اوتاقیہ ہوں کیا بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ وہ گھڑی لے آئے جو قیامت کی گھڑی ہے جو ہر چیز تلپٹ کر ڈالی جائے گی. بغتتاً یکایک وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہو کب آئی اور کب وہ برباد ہوئے. یکایک جہاں سے ان کو خبر ملی تھی اس طرف سے عذاب آ جائے یا اللہ کا نوشتہ پورا ہو جائے اور قیامت کی گھڑی آ جائے. فرمایا آخر یہ اتنے نادان اتنے سفی اپنے ایسے دشمن ہیں کہ خواب خرگوش میں مبتلا ہے اور ذرا بھی چوکتے کہ یہ سب کچھ ان کو دیا گیا ہے اختیار اور قوت ہر چیز ان کے سامنے ہے اور پھر بلانے والا بلاتا ہے اور اس کی بات کو یوں رد کر رہے ہیں. دل ان کا ماننے پر تیار ہو تو اس کے بعد اپنے دل کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں. ایسے ہی معلوم ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. عذاب اگر آ جائے تو یہ چٹکیوں میں سے دور کر دیں گے اور قیامت کی گھڑی آ جائے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ یہ ڈرایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بعید نہیں ہے کہ تمہاری مدت ختم ہو جائے اور اللہ کا عذاب تمہیں دبوچ لے. اس لیے جلدی کرو. کس چیز کا انتظار ہے؟ تندرست ہو تو کیا بیماری کا انتظار کر رہے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے زندہ ہو تو کیا موت کے منتظر ہو اور اگر جوان ہو تو کیا بڑھاپا جب آئے گا تب ایمان لاؤ گے. اور بڑھاپا تم جانتے ہو کہ دماغ کو بڑا گندا کر دیتا ہو سکتا ہے تمہارے پاس ہوش آواز ہے آج تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے کل کیا شل ہو جاؤ گے تب مانو گے. فرمایا بس یہ موقع ہے. اب اتنی سرکشی تمہارے حق میں نقصان دینے والی ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. فرمایا یہ نہ مانے آپ بغانے جوہل اعلان کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ اگر تم مالک کو ایک مان کر اس کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہو اور میری بات نہیں مانتے کتاب سے بے پرواہ ہو تو تم اللہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کل فرما دیجیے حاضی سبیلی جو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندے ہو اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہوگے اس کا پیغمبر کتاب لے کر بھیجا گیا ہے اس کی بات کو مانو. اور تم دشمنیوں کو اتر آئے ہو اپنے طاقت کا ڈراوا دیتے ہو چاپلوسی رشوت پیش کرتے ہو ہر قسم کی ترکیبیں کر رہے ہو. فرمایا میں تمہاری کسی لالچ میں کسی دھوس میں
کسی خوف سے مجبور ہو کر میں کوئی مداحنت کرنے کو تیار نہیں ہوں. میرا تو وہی معاملہ 10-11 سال سے ہے اور انشاءاللہ آخری دم تک یہی معاملہ رہے گا کہ یہ میرا راستہ ہے توحید کا راستہ جو جنت کی بادشاہی تک پہنچتا ہے، اور سنت کا راستہ یہ راستہ ہے آخرت کا راستہ. اور میں ربان دہل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے عدو اللہ. تم اپنے حضرات، اپنے دیوتاؤں، اپنے بابا، اپنے شیخوں کی طرف بلانے والے ہو، اور میرا عالم یہ ہے کہ میرا راستہ کیا ہے؟ عدو اللہ. میری تو ایک بات ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، ایک مالک کے بندے بن جاؤ، سر جھکا دو، جو کہتا ہے وہ کرو بس. میری کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مختصر سی بات، سادہ سی بات، لیکن اگر سمجھو تو انتہا پرکار کی. اور تم مجھے دعوت دیتے ہو، دنیا کو بلاتے ہو، ایسی دعوت جس میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سرد نہیں ہے. اور میرا اور میرے ساتھیوں کا حال یہ ہے اللہ بصیرہ، بالکل سوچ سمجھ بصیرت کے ساتھ کہ یہی حق ہے. دل ڈھک گیا ہے اور میرے ساتھیوں کا یہ دعوت بالکل حق ہے. کائنات میں ایک ہی دعوت سزاوار ہے کہ اس کا نعرہ بلند کیا جائے. میرا بھی یہی حال ہے. وہ میرے توانی اور میرے ساتھ یہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہے، یہ سارے میرے ساتھی ہیں، سب اسی بات پر جمے. یہ کوئی باپ دادا کی ریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی حضرت کی مریدی کا معاملہ نہیں ہے، یہ شاگردی کا معاملہ نہیں ہے، یہ دل کی آئی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سب سمجھ کر کے یہی صحیح معلوم ہے زمین کی ایک ہی دعوت ہے اور کائنات کا ایک ہی نور ہے. تو سبحان اللہ، ہم بالکل صاف مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے نفس سے پاک ہے. تم کہتے ہو کہ اس نے اولاد بنائی ہے، جیسے انسان کو محبت ہوتی ہے یہ اولاد بننا نہیں چاہتا، اس کو یہ چاہتا ہے کہ اولاد ہوگی تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی. سمجھتا ہے اولاد ہوگی تو جو کچھ کام میں کروں گا تو میرا ہاتھ بٹھائے گی. تم کہتے ہو جیسے تم کو خواہشات نفس ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس میں مبتلا ہے اور اس نے بھی جنوں کی عورتوں کو اپنی بیوی بنایا ہے. یا ظالموں، تم نے اہل کتاب نے یہودیوں نے الزام لگایا ہے کہ پروردگار نے حضرت مریم کو اپنی بیوی بنایا ہے. تم کہتے ہو ایسے زوردار ہیں، ایسے جن کی عزت طاقت ہے، جبروت ہے ان کے پاس، جیسے دنیا میں کسی طاقتور ساتھی یا طاقتور سردار سے ایک بادشاہ دبتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے اس کو ناراض نہ کروں. تم سمجھتے ہو اللہ کے یہاں بھی ایسے ہیں کہ پروردگار کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جائیں، ایسے طاقتور ہو، ان کی ایسی وجاہت ہو کہ مالک سے کچھ بات کہہ دے تو پروردگار کو سوچنا پڑے کہ اس کی بات ٹال دوں گا تو کل کیا ہوگا، کہ شفاعت کا یہ جھوٹا تم نے ڈھونگ کے رکھا ہے. کہ یہ بہت وجاہت والے ہیں، یا یہ ایسے محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ نے ان کے اوپر اپنا سارا کچھ نچھاور کر دیا ہے کہ جاؤ جو چاہے کرو. فرمایا اور جتنے نفس لگائے ہیں، جتنی نفس سے پروردگار کو لوگوں نے موصوف کیا ہے تو میں اس کا انکار کرتا ہوں. سبحان اللہ، اور میرے ساتھی اور کائنات کی ایک ایک چیز کہ اللہ ان سارے نفسوں سے پاک ہے، کوئی شریک و صحیح اس کا نہیں ہے. اس کی وہ خواہشات جو انسان اپنے اوپر قیاس کرتے کہتا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. اور اصلی بات پھر دیکھو ڈنکے کی چوٹ، وہ ماں من المشرکین، میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں، میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک و صحیح نہیں کر پاتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ حقوق میں. بس ایک ہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، اور اسی کے سارے غلام، سارے بندے، سارے مطیع اور سارے اس کے در کے بھکاری ہیں. ایک بات تم اس کو مانو نہ مانو. اور یہ ایک اعتراض ہوا ہے جو ہمیشہ انبیاء پر کیا گیا ہے، اس کو بیان کرنے کے بجائے اشارہ فرما دیا کہ یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عجیب، یہ تو ہماری طرح بشر ہے اور یہ نبی کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارے اوپر ایک دم سے سوار ہو گئے. ایک دعویٰ کیا انہوں نے اپنی زبان سے اور اس کے بعد ہمارے سروں ہماری گدروں کو پھلانگ گئے، نبی ہو گئے. جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر بنو ہاشم نے خیرات کی ہے تو ہم نے خیرات کی،
انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، ہم نے اس سے برتن، انہوں نے جنگ میں کام کیا ہے، جان قربان کی ہے، تو ہم نے اپنے اولاد کو بھی لگا دیا اس راستے میں، خون کی ہوگی ہم نے دے دیے۔ جب ہم دونوں گلے گلے پانی برابر پہنچ گئے، بنو مخزوم اور بنو ہاشم، تب ان کو ایک اور سوجھی، اب انہوں نے ہم کو زیر کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم کہیں بھی نہ رہیں، خدا کی قسم ہم ان کی نبوت مان کر اپنے کو دلیل نہیں کریں گے، یہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ تو یہ ایسی بات کی عجیب نبی اور ایک انسان بن کر آیا، پروردگار فرماتا ہے کہ کیا نئی بات ہے، چلو ان کو نہ مانو، لیکن حضرت اپنے دادا ابراہیم اور اسماعیل کو مانتے ہو، یہودیوں کی آنکھوں کے اشاروں پر ناچتے ہو، اور یہودیوں کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو مانتے ہو گے، وہ رجل تھے، انسان تھے یا کوئی غیر انسان تھے، مافوق الانسان کوئی ہستی تھی؟ تو مالک فرماتا ہے کہ دیکھو یہ احساس کرتے ہیں، بات کہاں ہے؟ بات یہ ہے دلائل کی کہ مالک ایک ہے یا اس خدائی کے اندر اور بھی کوئی شریک ہے، اور یہ بات کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس سے تعلق